اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جشن رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں آج 23واں روزہ اپنے اختتام کی طرف افطار ٹرانسمیشنز دنیا ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے ہم پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں مسلسل گفتگو ہو رہی ہے قرآن کریم کے حوالے سے، نزول قرآن کے حوالے سے اور قرآن کریم کے مختلف موضوعات اور ان کو آج یعنی حالات حاضرہ سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے، ہمارے موجودہ مسائل کا حل قرآن کریم کی روشنی میں اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کیسے ہمیں مل سکتا ہے۔ ہم رکھتے ہیں سوالات اپنے معزز علماء کی خدمت میں، اور علماء قرآن کریم اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جوابات ہمیں دیتے ہیں تاکہ ہم مسائل سے باہر نکلیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کا آغاز ہوا، کئی پروگرام ہو چکے، ہم نے پوری مکی زندگی کا احاطہ کرنے کی ایک کوشش کی، بڑے بڑے موٹے موٹے جو موضوعات تھے ان کو لیا۔ صبح جو ہم نے ٹرانسمیشنز کی اس میں ہم نے مدنی زندگی کا آغاز کیا گفتگو کا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے علماء نے ہمیں بتایا، اور کتنی پیاری بات یہ بتائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں آنے کے بعد پہلا کام یہ کر رہے ہیں کہ مسجد قباء کی تعمیر ہوتی ہے، بنیاد رکھتے ہیں۔ کسی صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو کیا، اللہ اکبر، گھر کی بنیاد نہیں رکھی، اپنی رہائش پہ توجہ نہیں تھی، پہلے بنیاد رکھی جا رہی ہے مسجد کی، کیونکہ مسجد اسلامی تہذیب میں قوت کا مرکز ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہوئیں مسجد کے حوالے سے سحر ٹرانسمیشنز میں۔ مسجد اور صفہ کا چبوترا دونوں میں کیا ربط ہے؟ قرآن کریم نے مسجد قباء کے حوالے سے کیا بتایا، وہ بھی صبح گفتگو میں آئی بات۔ خواتین و حضرات، تعلیم اور تعلم اس کا خاص ایک ربط ہے مسجد کے ساتھ، ایک مدرسہ یعنی ایک اسکول۔ پریکٹیکل باتیں بھی کچھ ہم نے کی کہ پاکستان میں 2.25 لاکھ کے قریب مساجد ہیں، ہر مسجد کے ساتھ ایک اسکول قائم ہو جائے تو کیا اچھی بات ہے۔ اس مملکت خداداد میں کوئی محلہ ایسا نہیں کہ جہاں کم از کم ایک مسجد نہ ہو۔ ہمارے پاس جو لٹریسی ریشو کی کمی ہے، خواندگی کی شرح کم ہے، وہ بھی دور ہو سکتی ہے۔ صفہ کے چبوترے میں کیا ہوا؟ تعلیم دی گئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے پھر سفر وہاں سے کیا۔ یعنی علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ علم حاصل کر کے، اور علم کون سا علم؟ علم وہ کہ جس میں توحید موجود ہو۔ علم سیکولر نہیں ہونا چاہیے، علم وہ ہوگا جس پہ صبح بھی بات ہوئی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء کون ہوتے ہیں؟ علماء سے مراد صرف دین، حدیث، فقہ ان کا علم حاصل کرنے والے نہیں، ہر علم کے حاصل کرنے والے کو عالم کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ کون علماء ہوتے ہیں؟ علماء وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں خشیت خدا ہوتی ہے۔ یعنی بلکہ ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ العلم مخافت اللہ۔ علم کیا ہے؟ علم خدا خوفی کا نام ہے۔ نتیجہ کیا برآمد ہوا کہ جس علم میں توحید شامل نہیں، جس علم میں خشیت خداوندی شامل نہیں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، علم نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، صفہ کا چبوترا، اس پر تفصیل سے بات ہوئی، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھے اور ہم نے میثاق مدینہ پر گفتگو کی۔ ایک اور بہت اہم بات گفتگو میں آنی چاہیے، اور انشاءاللہ آج بھی آئے گی، ہم درخواست کریں گے کہ بات کریں تحویل قبلہ کے حوالے سے۔ خواتین و حضرات، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے، تحویل قبلہ کا حکم آیا، اور پھر بیت اللہ شریف قبلہ بن گیا ہمارے لیے۔ لیکن قبلہ اول، اس کی بھی آزادی، اس کی بھی بازیابی، اس کا احترام،
اس کا تقدس ہم نہیں بھولے اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اس کی بازیابی، اسے آزاد بھی کرانا. کس طرح وہ آج ان لوگوں کے قبضے میں ہے کہ جو دین کے خلاف اپنی سازشوں کو ہمہ وقت زندہ رکھتے ہیں. آج غازہ میں کیا ہو رہا ہے؟ غازہ کے مظلوموں کی آواز، ان کی چیخیں ہم تک کیوں نہیں پہنچ پاتی؟ یعنی ہم سے مراد OIC، ہم سے مراد 1.5-2 ارب مسلمان، ہم سے مراد بڑی اسلامی طاقتیں. خواتین و حضرات، ہم اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اور ہم نے جو بات کی تھی میثاق مدینہ کے حوالے سے، کچھ باتیں جو صبح ہوئی، بہت اہم نکات اٹھائے مولانا الیاس گھمن صاحب نے اور پروفیسر مولانا یوسف خان صاحب نے، کہ میثاق مدینہ ہو رہا ہے مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم مانا جا رہا ہے. آپ تصدیق کریں گے ہر فیصلے کی. اور اس معاہدے پر، اس میثاق پر صبح ہی بات ہو چکی. اختصار سے کام لیتے ہوئے بات یہ ہوئی کہ جو حملہ کرے گا، اگر حملہ ہوگا تو ہم مل کے مقابلہ کریں گے. خواتین و حضرات، اپنی حفاظت کے لیے قبیلوں سے معاہدے کیے گئے. مدینے کی حفاظت ضروری تھی. قریش سے خدشات تھے کہ وہ حملہ کریں گے. خواتین و حضرات، ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہودیوں سے معاہدہ کیا گیا، یعنی اس پر کچھ سیکولر حلقوں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. اور یہاں پر معاہدہ ہوا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ یہود اور نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہیں کریں گے. ہمارے علماء نے بتایا ہمیں کہ ان آیات میں یہودی اور نصرانیوں کو اولیاء نہیں بنایا گیا میثاق مدینہ میں. اور وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی ملت کی اتباع نہیں کرنی ہے. ملت کی اتباع نہیں ہوئی، بلکہ جہاں دین کے فروغ کے لیے کوئی معاہدہ غیر مسلموں سے کرنا پڑے تو اجازت مل رہی ہے. اس وقت ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، جید علماء کا تعارف کراؤں گا اور سورہ فتح سے ہم آغاز کریں گے آج کے پروگرام کا. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید. اس سے پہلے کہ میں تلاوت قرآن کریم کی درخواست کروں اکبر مالکی صاحب سے، ہمارے مہمان میں تعارف کرا دوں آپ سے. تشریف فرما ہے محترم مولانا الیاس گھمن صاحب. الیاس گھمن صاحب تشریف لائیں سرگودا سے. آپ کا بڑا کرم، بڑی مہربانی کہ آپ تشریف لاتے ہیں، اور جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں. ممتاز عالم دین ہمارے ملک کے. تشریف فرمائے محترم مفتی فضل سبحان صاحب. کئی کتابوں کے مصنف صاحب نگاہ محترم فضل سبحان صاحب. ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم راشد اعظم صاحب. ایک دنیا آپ کو جانتی ہے، اور جب بھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں تو آپ سنتی ہے اور سر دھنتی ہے. قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب، سب واقف ہیں آپ سے، روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہم فجر میں یعنی سحر ٹرانسمیشنز میں اور افطار میں ہم آپ کی تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں، اور بلکہ آپ کی تلاوت، آپ کی اذان ہوتی ہے اسی اسٹوڈیو سے فجر کی خاص طور پر. قاری صاحب، سورہ فتح قرآن کریم کا 48واں سورہ، آیات 27 اور 28 تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ما شاء الله ما شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ما شاء الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ما شاء الله ما شاء الله. ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ قاری صاحب. سورہ فتح قرآن کریم کا 48واں سورہ، آیات 28 اور 29 بلکہ 27 اور 28 ترجمہ پیش کر رہا ہوں. فی الواقع اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا. انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی. وہ اللہ ہی ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، مدنی دور ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور میثاق مدینہ کے بعد غزوات کا آغاز ہوتا ہے. غزوات، پہلا غزوہ ہم سب جانتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی 8 غزوات اور سرایا ہوئے، لیکن کوئی کشت و خون نہیں ہوا۔ پہلا غزوہ غزوہ بدر 2 ہجری میں آغاز ہوتا ہے، اور کسے خبر تھی کہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوگا؟ اس سے پہلے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے۔ اور جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی خواتین و حضرات، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس وقت جانا ایک بریک کی جانب، واپس آئیں گے راشد اعظم صاحب سے درخواست کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بریک سے واپس آنے کے بعد ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ موضوع ہمارا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی، اور اس کو جوڑیں گے ہم حالات حاضرہ سے۔ بہت سارے نکات سامنے آئیں گے، ہم آج کے مسائل سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں آپ کی سیرت پر عمل کر کے۔ ہم نے صبح گفتگو مکمل کی تھی، میثاق مدینہ تک پہنچے تھے، اس کے بعد غزوات کا آغاز ہوتا ہے اور صلح حدیبیہ۔ بہت سارے موضوعات سامنے آ رہے ہیں، لیکن پہلے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں راشد اعظم سے۔ محترم راشد اعظم۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، ماشاءاللہ گنبد یا بوگی نرنگ، تیرے محیط میں ہوا، عالم آب خاک میں، عالم آب خاک میں، تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا، تو نے طلوع آفتاب ذرہ ریگ کو دیا، تو نے طلوع آفتاب، تیری نگاہ ہے، تیری نگاہ ہے ناز سے، تیری نگاہ ناز سے، دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے، دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے، دونوں مراد پا گئے، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، شوق تیرا اگر نہ ہو، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا
کتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب شوقت و سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب لوح بتوں قلم بھی تو تیرا وجود ہے کتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب صلی علی نبینا صلی علی محمد ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. مولانا شوق کو مرشد بنانا پڑتا ہے. خواتین حضرات ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. میں بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو ہمارے پاس دو جید علماء موجود ہیں جو بات کریں گے کس موضوع پر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی حیات مبارکہ اور کون کون سا سبق ہمیں مل رہا ہے غزوات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. 2 ہجری میں بدر ہوتی ہے، 3 میں احد ہوتی ہے، 5 میں خندق ہوتی ہے جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، جہاں پر تمام پارٹیاں مل کر یعنی احزاب حزب کی جمع کہ کئی پارٹیاں مل کر حملہ کرتی ہیں اور کس طرح ان کے دانت کھٹے کیے جاتے ہیں. خواتین حضرات پہ خیبر کا مارکا اور آگے بڑھتی ہے بات. تبوک تو خیر 9 ہجری میں ہوا، 8 ہجری میں فتح مکہ اور اس سے پہلے صلح حدیبیہ. اور صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ انا فتحنا لک فتحا مبینا کیوں فرما رہا ہے یہ بھی ہم جانیں گے مولانا الیاس گھمن صاحب سے اور محترم مفتی فضل سبحان صاحب سے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز. گھمن صاحب سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. گھمن صاحب سحر کی گفتگو آپ کو یاد ہوگی، میثاق مدینہ پہ تفصیل سے ہم نے بات کی اور ایک نقطہ جو بہت اہم نقطہ سامنے آیا تھا جو آپ دونوں مہمانوں نے عطا فرمایا تھا وہ یہ کہ میثاق مدینہ کے ذریعے اپنی معیشت کو مضبوط کیا گیا اور جب مضبوط کیا گیا معیشت کو اور علاقے کو محفوظ بنانے کے بعد دشمن کی معاشی جو رگ ہے اس کو دبایا گیا. ہجرت سے پہلے کی نفسیات کچھ اور، ہجرت کے بعد کی نفسیات کچھ اور. یہ کیا چیز ہے؟ اور جب ریاست حاصل ہو جاتی ہے مسلمانوں کو تو کیا مسلمانوں کا جو مزاج ہے وہ تبدیل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ریاست مل جانے کے بعد یا عطا کرنے کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ بدل جاتا ہے؟ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور انسان کا طبیب بنا کر بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی عزت ملے، آخرت میں بھی عزت ملے، دنیا میں بھی سکون ملے، آخرت میں بھی سکون ملے. اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری توانائی خرچ فرمائی ہے، اس پر اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے، اخلاق کو استعمال کیا ہے. اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مقامات پہ دبنا پڑا تو گوارا کیا، اٹھنا پڑا تو گوارا کیا، معاہدات تھے تو برداشت کیے. بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ ہے کہ انسان مخلوق سے کٹے، خالق سے جڑے، دنیا اور آخرت کی اس کو راحتیں اور آسانیاں حاصل ہوں. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی مدینہ منورہ میں آ کے تیار کی، جس طرح تفصیلاً بات ہو چکی ہے، مسجد کی تعمیر فرمائی ہے، اپنے شاگرد تیار فرمائے ہیں،
اپنے مدینہ منورہ جو مرکز اسلامی تھا اس کو مستحکم کرنے کے لیے جو معاہدات وہ فرمائے ہیں، اپنی حکمت عملی اور بصیرت کے ساتھ قوانین مرتب فرمائے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم یہ بات آئی کہ مشرکین مکہ کے قافلے شام سے مکہ پہنچ رہے ہیں، اور جب یہ اسباب وہاں پہنچیں گے تو مسلمان ہی کے خلاف استعمال ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور اس غرض سے مدینہ منورہ سے باہر نکلے کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو شام سے مکہ مکرمہ سامان لے کر جا رہا ہے، اس سامان کے اوپر قبضہ کیا جائے اور اس کو مسلمانوں کے حق میں اور کفر کے خلاف استعمال کیا جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ ابو سفیان بھی دانا سردار تھا، اس نے اپنے حفاظت کے انتظامات پورے کیے تھے۔ آگے بعض افراد ایسے تھے جو آئندہ مستقبل کے حالات کی اطلاع دیں۔ جب اس کو اطلاع ملی کہ مدینہ منورہ کا قافلہ اس مقصد کے لیے روانہ ہوا ہے، اس نے راستہ بدل لیا۔ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ مکہ مکرمہ اپنا قاصد بھیجا، اس نے وہاں جا کر ہنگامہ کیا۔ ابو جہل وہاں سے لشکر لے کر پہنچا، اور جب بدر کے مکان پہ ابو جہل اپنی افرادی طاقت کے ساتھ پہنچا، ابو سفیان تو گزر چکے تھے، ابو سفیان نے ابو جہل تک اپنا پیغام پہنچایا کہ ہمارا مقصد سامان کی حفاظت ہی وہ ہو چکا ہے، لہذا لڑنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور یہ مشورے ابو جہل اور سرداروں نے بھی دیے، مگر اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اس نے کہا کہ ہم یہاں جشن منائیں گے اور مسلمان اگر آئے تو طاقت ختم کریں گے۔ حضور اکرم یہ تو ابو جہل کا ایک پرانا بدلہ، پرانا بغض تھا۔ ابو سفیان منع فرما رہے ہیں کہ آپ نہ آئیں، نہ لڑیں، لیکن ابو جہل لڑائی پہ آمادہ۔ یہ تو ابو جہل کی نفسیات۔ ابو جہل، میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو ریاست حاصل ہو جاتی ہے تو مکی زندگی میں ہاتھ باندھ کر بیٹھے، ایک بار بھی سر نہیں اٹھایا، ایک بار بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، مقابلہ نہیں کیا، مقاتلہ نہیں کیا۔ یہاں اجازت بھی دی جا رہی ہے، جو صبح ہم نے بات کی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، وہ آیت اتر رہی ہے، اور معاشی قافلوں کو روکا جا رہا ہے ایک قدم آگے بڑھ کر۔ ابو جہل کی نفسیات کو ہم زیر بحث نہیں لانا چاہ رہے۔ مسلمانوں کی نفسیات ریاست بننے کے بعد اور ریاست ملنے کے بعد کیا تبدیل ہو جاتی ہے؟ میں وہی گزارش کر رہا تھا کہ ابھی مدینہ منورہ کو ریاست بنایا جا رہا ہے اور مستحکم کیا جا رہا ہے، اور جو چیز رکاوٹ بن سکتی تھی اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ابھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیاری فرما رہے ہیں کہ اپنی معیشت اور معاش کو مضبوط کریں۔ سبحان اللہ۔ اور ابو جہل کا آنا اپنی رائے سے نہیں تھا، ہم سمجھتے ہیں تکوینی طور پر اللہ اس کو لائے تھے کہ جو طاقت بڑی ہے اس کو رسول اللہ اور آپ کے صحابہ خاتون ختم کرا دیا جائے۔ مرکز کو مضبوط کرنے کے لیے افرادی طاقت بھی ضروری ہے، معاشی طاقت بھی ضروری ہے، مخالف طاقت کا قلع کما کرنا بھی ضروری ہے۔ کتنا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ ابو جہل کو بھی جو لایا جا رہا ہے وہ تکوینی قوت، یعنی باذن خداوندی معوذ اور معاذ کے ذریعے دو بھائیوں کے ذریعے قتل کروایا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کا سر کاٹ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہے ابو جہل جو آپ کا دشمن۔ یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا مفتی صاحب۔ میں یہی بات آگے لے کے چل رہا ہوں کہ جب غزوات کا آغاز ہو رہا ہے تو ایک مرد مومن، ایک مسلمان اپنی جان نذر کر رہا ہے، اور ریاست میں اشاعت، دین میں اشاعت، اور کام آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ کسے خبر تھی کہ 2 ہجری میں یہ آغاز ہونے والا معاملہ 8 ہجری میں فتح مکہ تک پہنچے گا، 6 ہجری میں، 6 سالوں میں، صرف 6 سالوں میں مکہ فتح ہو جائے گا۔ میں اس وقت چاہتا ہوں پہلے آپ گفتگو فرمائیں، بہت سے کالرز بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پہلے آپ کی گفتگو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی کو اگر احاطے میں لایا جائے تو مکی اور مدنی زندگی سے عبارت ہے۔ سبحان اللہ۔ مکی زندگی کا اگر ہم بنظر غیر ایک جائزہ، خلاصہ، ماحصل اور نچوڑ نکالے، سمرائز کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، مصائب اور آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھانے کی، ہاتھ ہلانے کی اور تلوار کی اجازت نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 109 میں رب کریم فرماتے ہیں فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، درگزر کرتے رہو، معاف کرتے رہو، یہاں تک کہ اللہ کا امر جہاد کی صورت میں آئے۔ سبحان اللہ۔ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ہاتھ روکے رکھو، نماز پڑھتے رہو۔
لیکن جب ہم مدنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اب مکی زندگی میں 13 سال ایمان توحید اخلاق کی محنت ہو چکی. جب رب کریم نے یہ دیکھا کہ ان کی راتیں عبادتوں سے معمور ہونے لگی، ان کے دن خدمت قرآن میں گزرنے لگے، ان کے اخلاق ملائکہ کے لیے قابل رشک بن گئے، سبحان اللہ، ان کی نظر میں دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں بے قیمت ہو گئی، آخرت کا شوق پوری قوت سے بھڑکنے لگا. اللہ اب اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مدنی دور کا ابتدا گویا کہ جہاد سے، قتال سے، اپنی پوری قوت کو یوٹیلائز کرنے سے کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدنی دور میں، جیسے حضرت نے اور آپ نے تفصیلی بات کی، مسجد بھی بنائی، معاشرے کو، معیشت کو مستحکم کرنے کے کام بھی کیے. اب ان کی معیشت کو توڑنا یہ بھی اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے مترادف ہے. اسی سوچ کو، اسی روٹ کاز کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھایا اور ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو نیست اور نابود کرنے کے لیے صحابہ 313 کی تعداد میں نکلتے ہیں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ جالوت کے خلاف طالوت کا لشکر بھی 313 افراد پر مشتمل تھا. کم من فیت قلیلت غلبت فیتن کثیرتم باذن اللہ کو ایک دفعہ پھر لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا دستہ، قدسی صفات پر مشتمل پاکیزہ نفوس کا دستہ بھی 313 افراد پر مشتمل تھا. اب اگر غور کیا جائے، ایک طرف 1000 ہے، افرادی قوت سے مالا مال ہے، 700 اونٹ اور 70 گھوڑے ان کے پاس ہیں، 600 زیرہ پوش ہے، اور دوسری طرف 313 2 گھوڑے اور چند اونٹ اور بالکل نہتے ہیں. لیکن رب کریم دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تکوینی طور پر یہ نظام اس لیے ہو رہا ہے کہ تمہارے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے کہ یہاں کثرت نہیں چلتی، یہاں ہمت چلتی ہے. یہاں کثرت نہیں چلتی، یہاں ہمت چلتی ہے. آپ نے فرمایا یہاں ایمان چلتا ہے، یہاں رب سے تعلق چلتا ہے، یہاں رسول کی اطاعت چلتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس وقت بریک کی طرف جا رہے ہیں. واپس آ کر میں سوال رکھوں گا دونوں مہمانوں کی خدمت میں کہ پوری اسلامی تاریخ میں کوئی ایک ایسی فتح بتا دی جائے کہ جس میں مالی وسائل یا دفاعی وسائل میں مسلمان زیادہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کو فتح دی. وسائل کم تھے تو اسباب پہ نہیں، توجہ مسبب الاسباب پہ ہونی چاہیے. یہ ایک سبق مل رہا ہے ہمیں. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مولانا الیاس گھمن صاحب، محترم مفتی فضل سبحان صاحب، محترم اکبر مالکی صاحب قاری قرآن، اور ثناخوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم راشد اعظم صاحب. کچھ کالرز ہیں، ان کو لے لیتے ہیں، پھر میں آپ کی خدمت میں صبح جو سوال میں نے پوچھا تھا اس کا درست جواب بتاؤں گا، اور ہمارے معزز علماء قرآن اندازی کے ذریعے ان افراد کے نام کا اعلان کریں گے جن کی خدمت میں ہم کیو موبائل پیش کر رہے ہیں. کچھ کالز. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. انکل جی سوال یہ جی، عشاء کی نماز میں جو وطر پڑھے جاتے ہیں، اگر کسی کو دعائے قنوت نہ آتی ہو تو وہ کون سی دعا پڑھ سکتا ہے؟ اور بیٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں اگر کسی سے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا؟ اچھا، دعائے قنوت نہ آتی ہو تو کیا کیا جائے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا وطر بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ندا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. سر میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی، بہت اچھی ٹرانسمیشن آپ لے کر رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. آپ کا اس کو جزائے خیر دے. آمین. کوئی سوال؟ اور سر میں ایک نعت سنانا چاہوں گی اگر آپ کی اجازت ہو تو. نعت پڑھنے سے اچھی کیا بات ہے. جی عطا فرمائیے. میرے سینے میں یاد محمد، میرے سینے میں یاد
محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قریب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا آپ نے کیا نام بتایا اپنا؟ ماشاء اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا کیا نام بتایا بیٹا آپ نے؟ ہیلو جی سر. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا ندا عظیم نام ہے. اچھا تو آپ ہولڈ کیجئے. راشد اعظم کیسی نعت پڑھی ندا نے؟ نہیں بہت سی نعت پڑھی. انہیں تحفے میں موبائل دینا چاہیے ہمیں. موبائل تو بہت چھوٹی چیز ہوگی ذکر مصطفیٰ کے لیے تو کیا بات ہے. یہ تو اس کا تو کوئی بدل ہی نہیں ہے. اس کا تو کوئی بدل ہی نہیں ہے. ویسے لیکن جب نعت کوئی پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو اس کے لیے چھوٹی بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نعت کا نذرانہ پیش کرنا ہی سب سے بڑی میں تو سمجھتی ہوں بہت بڑی عبادت ہے ہم لوگ گناہگاروں کے لیے. لیکن بیٹا ہماری طرف سے توفتاً ایک کیو موبائل ہم پیش کر رہے ہیں. اتنی اچھی نعت پڑھی ہے تم نے. بہت جیتے رہو شاباش. اچھا میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے کوئز کا جواب دے دوں. 23واں سوال رکھا تھا ہم نے آج سحر میں. خواتین و حضرات کن پیغمبر کو بچپن میں ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا؟ یہ سوال تھا ہمارا جو ہم نے سحر ٹرانسمیشن میں رکھا تھا آپ کی خدمت میں. کن پیغمبر کو بچپن میں ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا؟ درست جواب حضرت یوسف علیہ السلام. خواتین حضرات اور سورہ یوسف موجود ہے قرآن کریم میں اور پورا واقعہ بھی موجود ہے. خواتین حضرات اپنے علماء کی خدمت میں ہم یہ بال پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ دونوں حضرات ایک ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیں آج کے ونرز کا. مولانا گھومن صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے. اس کے بعد ہم مفتی فضل سبحان صاحب سے پوچھیں گے. محمد میمون الرشید. یہ مامون الرشید صاحب ہیں رحیم یار خان سے. ٹھیک ہے سر یہی ہے نا؟ مامون الرشید صاحب رحیم یار خان سے. ایک. محمد عیسیٰ مہراب پور. محمد عیسیٰ مہراب پور اور یہ اندرون سندھ کا ایک خوبصورت شہر ہے مہراب پور. راشد اعظم ہمارا دوست آج پہلی مرتبہ آیا ہمارے پروگرام میں. ایک پرچی نکالیں آپ راشد اعظم صاحب اور آپ ملک سے باہر کم جایا کریں. اچھا رمشا علی ہیں یہ اور یہ ہے سرگودا سے. سرگودا کون صاحب؟ رمشا علی صاحبہ سرگودا سے. آپ کی خدمت میں آپ تینوں کی خدمت میں. اور خواتین و حضرات قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب. اللہ اکبر کیا آپ کا انداز قرت کا. کتنی کالز آتی ہیں آپ کے لیے. آپ کے مداح اور آپ کے عشاق کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. کون ہے سرکار؟ یہ ہیں ذرا سا یوں کر دیجئے مجھے میری طرف. یہ ہیں انس احمد شاہ فیصل آباد سے. انس احمد شاہ فیصل آباد سے آپ چاروں کو کیوں موبائل پیش کیا جا رہا ہے کوئز کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارا بھائی راشد اعظم. تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے. تیری رحمتوں کا دریا تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے
میرا کام چل رہا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کی بدولت میرا نام، میرا نام، میرا نام، میرا نام، میرا نام چل رہا ہے۔ اور انیک بھائی بڑا خوبصورت شعر آج کی موضوع سے متعلق کہ سر عرش نام تیرا، سر حشر بات تیری، سر عرش نام تیرا، سر حشر بات تیری، کہیں بات چل رہی ہے اور کہیں نام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا کہ میرے دامن گدائی میں ہے بھیک مصطفیٰ کی، اس بھیک پر تو قاسم میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، راشد اعظم سے ہم نے نعت سنی اور اس وقت ہمیں جانا ہے بریک، کے بعد واپس آئیں گے تو جہاں بات رکی تھی مفتی فضل سبحان صاحب کی، وہیں سے آگے بڑھائیں گے بات کو، غزوہ بدر کا حوالہ، اور نقطہ یہ نکل کر آیا سامنے کہ اسباب پہ بھروسہ نہیں ہوتا، مسبب الاسباب پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ بات کریں گے الیاس گھمن صاحب ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جیسے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بالکل آخری لمحات ہمارے پروگرام کے، خواتین و حضرات سبحان اللہ کیا گفتگو عطا فرمائی ہمارے دونوں معزز مہمانوں نے۔ یہ غزوات جن کا آغاز ہوا، وہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ غزوات کی روح کیا ہوتی ہے، ریاست ملنے کے بعد مسلمانوں کی نفسیات کیوں تبدیل ہوتی ہیں اور کیسے تبدیل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے امتیوں سے کیا چاہتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ حنین و بدر و خندق ہیں جنوں کی جلوہ گاہیں، بدر ہوتی ہے، احد ہوتی ہے، خندق ہوتی ہے، اور ہوتے ہوتے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ درمیان میں صلح حدیبیہ پہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی، ہم مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ سارے ٹرانسمیشنز میں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ معلوم ہو یہ بات کہ ان تمام واقعات کو ہم صرف واقعات کی مد میں نہ رکھیں، بلکہ ان سے روشنی کشید کرتے ہوئے اپنے آج کے مسائل کا حل دریافت کریں قرآن کریم سے اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ہمیں یقین ہے اس بات پر، ہمیں یقین ہے اس بات پر بقول اقبال کے کہ ابھی کچھ وقت لگے گا، کچھ مسائل ہیں، لیکن نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ امت کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے، امت کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے، یکسوئی کی ضرورت ہے، اور یہ کہ امت کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تمہارا نام
مسلمان رکھا گیا ہے، اور یہ نام ہمیں قرآن نے دیا ہے، ہوا سماکم المسلمین۔ اپنی جہت ایک ہو، قبلہ ایک ہے، رخ ایک ہے، یکسوئی کے ساتھ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں تو پھر کوئی مشکل نہیں باقی رہتی۔ خواتین و حضرات، جہاں آج بات رکی ہے وہیں سے بات ہم سحر میں گفتگو کروائیں گے اپنے علماء سے، اور صلح حدیبیہ اور صلح حدیبیہ سے یہ بات انا فتحنا لک فتحا مبینہ سے بات فتح مکہ تک کیسے جاتی ہے۔ اس وقت جا رہے ہیں ہم بریک کی جانب۔ بریک کیا، میں تو آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس بریک کے دوران ہم حی علی الصلاۃ کے حوالے سے اذان سنیں گے، اور آج کے مؤذن ہیں، ان کا نام ہے قاری عبداللہ جان، جن کا تعلق ہے کوئٹہ سے۔ انیق احمد کو سحر تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز آج 23واں روزہ پاکستان میں ہم افطار ٹرانسمیشنز پیش کر رہے ہیں مولانا الیاس گھمن صاحب کے ساتھ اور مفتی فضل سبحان صاحب کے ساتھ۔ مولانا، وہ بات جہاں رکی تھی وہیں سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ بات بڑھائیں، اور غزوات کو صلح حدیبیہ اور فتح مکہ سے ان کے مابین ربط کیسے قائم ہو رہا ہے، ارشاد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جتنے اعمال دیے ہیں اس میں ہر عمل شرعی کی خاص روح ہے۔ اگر وہ روح سامنے ہو اس عمل کو سمجھنا آسان ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاد کی بنیادی روح اعلاء کلمت اللہ ہے، لتکون کلمت اللہ العلیٰ۔ چونکہ جہاد کا مقصد اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، اس لیے جہاد کرتے وقت انسان کو طاقت بھی اللہ ہی کی لینی پڑتی ہے۔ کیا کہنا، اس میں انسان کی مادی قوت کو دخل نہیں ہے۔ انسان مادی قوت کو اختیار کرنے کا پابند ضرور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ بدر میں 300 طیریں تھے، آپ نے رکھ دیے۔ 2 گھوڑے تھے، آپ نے رکھ دیے۔ کچھ اونٹ ہیں، آپ نے رکھ دیے۔ جتنی طاقت تھی وہ ساری پیش کر دی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت عرض کیا اللہم ان تہلک هذه الاصابۃ فلن توبت ابدا۔ اللہ جو میری مٹھی بھر کمائی تھی میں نے پیش کر دی ہے، اب مدد آپ نے فرمانی ہے۔ اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک آپ کی عبادت مشکل ہے۔ یہ اسباب کے درجے میں گفتگو ہے۔ تو چونکہ جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ ہی کی رضا کے لیے ہے، اس لیے انسان مادی طاقت سے، کفریہ طاقتوں سے نہیں لڑتا، بلکہ روحانی اور ایمان کی طاقت سے لڑتا ہے۔ جب بھی مسلمان کو فتح ہوتی ہے اس میں 3-4 چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔ نمبر 1، جتنے مسلمان ہیں ان میں اتحاد ہو۔ نمبر 2، اللہ کی طاقت پر اعتماد ہو۔ نمبر 3، زبان پر ذکر جاری ہو۔ نمبر 4، اپنے امیر کی اطاعت ہو۔ نمبر 3، حالت جنگ میں بھی اپنی نفسانی خواہشات شامل نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ غزوے کے اندر ہیں، ایک کافر کے سینے پہ چڑھ بیٹھے ہیں قتل کے لیے، اس نے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک پہ تھوک دیا، اب فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے پوچھا کہ جب آپ کے میں دسترس میں تھا آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں فرمایا؟ انہوں نے فرمایا پہلے اللہ کے لیے مار رہا تھا، اب میری ذات کا اور نفس کی چونکہ اس میں آمیزش شامل ہوگی، میں پیچھے ہٹ گیا کہ اللہ کی رضا کی ختم نہ ہو۔ اس نے اٹھا اور کلمہ پڑھ لیا، اگر اس کا نام اسلام ہے پھر میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو جب مسلمان ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اترتی ہے، اور جہاں ہلکا سا اس کو اپنی طاقت پہ شبہ ہو تو اس سے فتح شکست میں بدل دی ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو تکویناً غزوہ حنین میں شکست دلوائی گئی ہے تاکہ امت کو آئندہ وقتی طور پہ تاکہ آئندہ امت کو سبق ملے کہ اعتماد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اپنی کثرت اور قلت پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں قیامت تک کے لیے سبق ہے۔ امیر کی اطاعت کریں، اگر ہلکی سی اطاعت میں اجتہادی غلطی کی بنیاد پر کوتاہی غزوہ احد میں ہے تو وقتی طور پہ اس میں بھی شکست ہوئی ہے۔ اگر کثرت پہ نظر گئی ہے تو حنین میں شکست ہوئی ہے، بعد میں فتح ہوئی ہے۔ تو جہاں بھی ہلکی سی یہ غلطیاں ہوئی نہیں ہیں، تکویناً کرائی گئی ہیں تاکہ امت کو قیامت تک کے لیے سبق ملے۔ اب اگر آج کے دور میں ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان غالب ہو، ہمیں ضروری ہے کہ باہمی اتحاد ہو، امیر کی اطاعت ہو، اللہ کی طاقت پہ نظر ہو، اور میدان جہاد میں اللہ کا ذکر ہو۔ عمل کر رہے ہیں امت کی سطح پر؟ امت تو جہاد ہی نہیں کر رہی، باقی چیزوں پر کیا عمل کرے گی؟ امت تو جہاد کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ اسی وجہ سے آج دنیا بھر میں مسلمان کو مارا جا رہا ہے۔ اور سرکار تو عالم فرمانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاد قیامت تک کے لیے معطل نہیں ہوگا۔ ایک بات، دوسری بات جو آپ نے فرمائی
انتم العالون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے. قرآن کریم فرما رہا ہے اگر تم مومن ہوئے. اور جو آپ نے غزوہ حنین کی بات فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، مسلمانوں کی تعداد زیادہ، بظاہر زیادہ، ایک پرسپشن میں تبدیلی آئی، شکست ہونے لگی تو کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اپنے ہاتھ میں لیا. آپ گھوڑے سے اتر گئے، گھوڑے سے اترنے کے بعد آپ نے علم ہاتھ میں لیا اور آپ نے ایک رجز پڑھا تھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. فرمائیے سر، کیا یہ رجز ہے؟ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اس کے بعد شکست ہو رہی ہے. کسی بھی میدان جنگ میں کیسے پیدا ہوگا؟ کسی بھی میدان جنگ میں کفر کے سامنے آنے کے بعد ایسے کلمات پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے. جس طرح غزوہ خیبر میں جب صحابہ بڑے ہیں تو مرحب آیا، اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب شاہ کی صلاح بطل مجرب اذل حروب اقبل طلحب. جو ہی گرجا حضرت عامر آئے، فرمایا قد علمت خیبر انی عامر شاہ کی صلاح بطل مغامر. حضرت عامر شہید ہوئے، علی المرتضی آئے، فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا وفیہم بالسائقیل السندرا. حضرت علی میدان میں آئے اور فرمایا مرحب، اگر تجھے جانتا ہے خیبر تیرا نام مرحب ہے، مجھے بھی جانتا ہے کہ میرا نام شیر ہے، میں پلٹ کے حملے کرنے والا ہوں. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں بہت مہیب ہوں، اور میں کیا کرتا ہوں کہ میں سرعت کے ساتھ جلدی سے دشمن کو قتل کر دیتا ہوں. تو نے کسے للکارا ہے؟ اور پھر حیدر کرار نے، شیر خدا نے رضی اللہ تعالی عنہ نے مرحب کو جہنم واصل کیا. خواتین و حضرات، یہ کیا نکات سامنے آتے ہیں؟ اصل چیز ایمان، اللہ پہ بھروسہ. فتح قدموں میں اللہ رکھ دیتا ہے، اسباب پہ نہیں، مسبب الاسباب پہ نگاہ ہونی چاہیے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم ذرا صلح حدیبیہ کی طرف جائیں گے کہ صلح حدیبیہ میں ہمیں کیا سبق دیا جا رہا تھا اور آج ہم اس سے کیا سبق لے سکتے ہیں، پوچھیں گے مفتی صاحب سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز، بات ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی حیات مبارکہ کے حوالے سے. بڑے بڑے واقعات، چنیدہ واقعات، ان کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں اور ان کو جوڑ رہے ہیں حالات حاضرہ سے. مفتی صاحب، اسباب، مسبب الاسباب گفتگو فرمائی. گھمن صاحب نے سبحان اللہ انتم العالون ان کنتم مومنین، بات اس پر ہو گئی. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک سوال جو رکھا تھا میں نے آغاز میں، کیا ریاست حاصل کرنے کے بعد منشائے خداوندی تبدیل ہو جاتا ہے اور مسلمانوں سے، امت محمدیہ سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے تقاضے کچھ اور ہو جاتے ہیں؟ ریاست ملنے سے قبل قرآن کریم میں رب کریم نے جو تقاضا رکھا وہ یوں رکھا کہ فاعفو واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری. سورہ بقرہ آیت نمبر 109 کہ درگزر کرتے رہو، صبر کرتے رہو. ریاست ملنے کے بعد جو رب کریم کا تقاضا تھا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 193. دوسری بات کہ ایک اسباب ہے، ایک مسبب الاسباب ہے. مسلمان اور کافر کے درمیان بنیادی جو فرق اور ڈسکریمنیشن ہے وہ یہ ہے کہ کافر کی نظر اسباب پہ جاتی ہے اور مومن کی نظر مسبب الاسباب پہ جاتی ہے. سبحان اللہ. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. لیکن آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. سبحان اللہ. ایمانیات میں تو اوپر ہونا چاہیے، ہمارا رخ بالکل سیدھا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف. لیکن قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ وَإِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، اسلحہ جمع کرو. قوت میں یعنی حالت امن میں جب رہو تو اسلحہ جمع کرو اپنی، تاکہ دشمنوں پر، کفار پر تمہاری ہیبت رہے. دیکھیں میں مختصر وقت میں چونکہ ہم نے مطلب کی بات کرنی، اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ پر ہم بہت بات کر چکے ہیں. علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ انسان حالت امن اور حالت جنگ دونوں میں جہاد کرتا ہے. سبحان اللہ. حالت جنگ میں دشمن خداوندی سے جہاد کرتا ہے اور حالت امن میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے. المجاہد من جاہد نفسہ.
اسباب کو اختیار کرنا، طاقت کو اختیار کرنا، جیسے گھمن صاحب نے بھی بہت وضاحت کی، وہ تو ہے، لیکن اس کے بعد مسبب الاسباب پہ نظر ہو. اگر تیر پھینک رہے ہیں تو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ کانسیپٹ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر انبیاء کی زندگی کا ہم بنظر غیر جائزہ لے تو موسیٰ علیہ السلام ایک موقع پر بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں اور آگے دریا کی موجیں ہیں. اب عقل یہ کہتی ہے کہ ایک لاٹھی ہاتھ میں ہے، یہ زندگی کا بچنے کا آخری سہارا ہے. خبر اور اسباب کی نظر یہ ہے کہ لاٹھی کو ہاتھ سے جانے نہ دو، جو قریب آئے اس کے سر پہ دے مارو. لیکن مسبب الاسباب کا حکم یہ تھا، وہی یہ تھی کہ اسی لاٹھی کو آپ دریا پر مارے. جب خبر کی اسباب کی بات نہ مانی، وہی کی بات پر عمل کیا، اللہ نے خشک راستے دے دیے. جادوگروں کی لاٹھیوں سے رسیوں سے بننے والے سانپ ہیں، ایک طرف ہاتھ میں لاٹھی ہے، ایک بچنے کا سہارا ہے، وہی پر عمل کیا، اسی جو لاٹھی کو زمین پر مارا تو اس سے اژدہا بن کر سارے سانپوں کو نگل گیا. اس لیے قرآن کریم میں رب کریم فرماتے ہیں، احادیث نبوی میں اس کی مثال ملتی ہے کہ سرکار نے اپنا کل سرمایہ، جیسے گھمن صاحب نے کہا 313 افراد کو، اونٹوں کو، گھوڑوں کو، اسلحے کو سامنے رکھ دیا، پھر جو ہاتھ اٹھائے تو کیا اٹھائے کہ اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسا آپ نے فرمایا کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اور رکھ دی قرآن کریم میں یہ آیت، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، وہ آپ قتل نہیں کر رہے تھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم قتل کر رہے تھے. اس پر تو ہمارا ایمان مکمل ہے، کیونکہ یہ آیات قرآن کریم ہے. اسباب اور مسبب الاسباب جیسا کہ آپ دونوں نے فرمایا. میں آپ کی خدمت میں اب کچھ اگلا سوال پیش کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ سوال جس کو ہم جوڑ دیں حالات حاضرہ سے. دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں، اب ہم بات کرتے ہیں، عجیب سا ایک نقطہ آتا ہے سامنے، اسرائیل میں فوجی تربیت لازمی ہے. جو بھی باشندہ ہوگا، جو بھی شہری ہے، اسے فوجی تربیت لینی ہے. ہمارے پاس کالجز میں، اسکولز میں NCC ہوتی تھی، وہ بھی ختم کر دی گئی. ایک مجاہدانہ شان اللہ دیکھنا چاہتا ہے حالت امن میں. جیسے آپ نے فرمایا کہ نفس جہاد، نفس تو جہاد ہوتا ہی ہوتا ہے، ہم لڑتے ہیں 24 گھنٹے، ہم اللہ تعالی کی غلامی میں رہتے ہیں. اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. لیکن کیا ہم امت کی سطح پر یا پاکستان کی سطح پر اپنے بچوں اور بچیوں میں، اپنے اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں، اپنے گھروں میں ایک مجاہدانہ شان یا تصورات پیدا کر رہے ہیں کہ بیٹا یہ جان جو تمہیں دی جا رہی ہے نا، جو اللہ نے بخشی ہے، اس جان کو تمہیں اللہ کے حوالے کرنا ہے. اگر ضرورت پڑے تو جب بچے کی کان میں اذان دیتے ہیں نا ہم، ہمارا بڑا، ہمارے والد، والدہ، دادا، نانا، تو دوسرے کان میں اقامت دین کی بات ہوتی ہے. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اے میرے بیٹے یا اے میری بیٹی تجھے اقامت دین کے لیے اٹھنا ہے. اس کا تعلق اگر ہم جہاد سے جوڑیں تو کیا یہ ہم ان نکات پر غور کر رہے ہیں؟ کیا ہم پورے یہ 20 کروڑ جو مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں ان کو جہاد کی تعلیم، تصور یا اس جذبے کو زندہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں؟ ارشاد. قرآن کریم میں رب کریم انسانیت سے یہی گلہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین میں دھنسے جا رہے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ پھر آگے یوں فرمایا کہ اگر تم نہیں نکلو گے الا تنفروہ یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروہ شیئا، اگر تم میدان جہاد میں ان مظلوموں کی فریاد پر لبیک کہتے ہوئے نہیں نکلے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب بھی دے گا، تمہاری جگہ دوسری قوم لوگوں کو کھڑا کر دے گا، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اسی طرح حرض المؤمنین علی القتال، کہ نبی کے واسطے سے مومنوں کو قتال پر برانگیختہ کیا جا رہا ہے.
حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدنی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے جب ہجرت کا ارادہ کیا، کفار نے رکاوٹیں کھڑی کر دی. آپ اتنا مال اور اسباب کما چکے ہیں، آپ مکے سے اسے ٹرانسفر نہیں کر سکتے. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سودا کیا کہ اگر میں یہ مال و متاع سب کچھ تمہارے حوالے کر دوں مجھے ہجرت کی اجازت دو گے؟ انہوں نے کہا میرے سرکار کو جب پتا چلا کہ صہیب نے یہ سودا کیا ہے، فرمایا ربح صہیب، اس نے نفع کا سودا کیا. اسی سودے کو پھر قرآن کریم میں رب نے یوں واضح کیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اور اس کی ڈیٹیل بھی رب بتلا رہے ہیں. بریک کے بعد آپ سے لیں گے ہم بریک کے بعد اسی پہ بات کریں گے. جو آپ بات فرمانے بہت اہم بات کہ اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا ہے مومنوں کی جان اور مال لے کر جنت کو دینے کا، جنت کے عوض. خواتین و حضرات، یہ جو بات فرمائی کہ تم ہلکے ہو یا بھاری، نکلو اللہ کی راہ میں. اگر نہیں نکلو گے تو اللہ عذاب دے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا. یہ قرآن کریم فرما رہا ہے. اس وقت بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے اسی بات کو لے کر آگے بڑھیں گے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بالکل آخری لمحات ہیں آج ٹرانسمیشنز کے. آج کی ہماری 23واں روزہ پاکستان میں اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. روزانہ سحر اور افطار میں ہم اپنے جید علماء کے ساتھ یہاں بیٹھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دین کو سیکھا جائے. کتنی اہم گفتگو مفتی فضل سبحان صاحب نے عطا فرمائی. قرآن کریم جو ارشاد فرما رہا ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مومنین. پریشان نہ ہو، حزن نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے. بس ایک شرط ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو، اپنا رخ تمہارا اللہ کی طرف درست ہے، یکسو ہو، تو کامیابی تمہارا قدم چومے گی. خواتین و حضرات، اسی بات کو اب ذرا آگے بڑھاتے ہیں. موٹی موٹی گفتگو غزوات کے حوالے سے آپ دونوں ہمارے معزز مہمانوں نے عطا فرمائی. 2 ہجری میں بدر ہو جاتی ہے، 3 میں احد ہوتی ہے، 5 میں احزاب ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد 6 ہجری میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے گھمن صاحب، وہ ہے صلح حدیبیہ. اور صلح حدیبیہ کو قرآن کریم انا فتحنا لک فتحا مبینا فرما رہا ہے. یہ واپس آ رہے ہیں، عمرے کی غرض سے جاتے ہیں، تلواریں نیام میں رکھ کر آپ آئیں گے اور نیام بھی تھیلے میں ہوگی. واپس آ رہے ہیں 1400 صحابہ. اور ایک بہت اہم واقعہ، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے کی بات کرتے ہیں تو صحابہ احرام نہیں اتارتے. وہ لڑائی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم لڑیں گے، ہم جان دے دیں گے اللہ کے نام پر اور اللہ کے دین کے نام پر. سرکار دو عالم خیمے میں تشریف لاتے ہیں. حضرت ام سلمہ سے ایک مکالمہ ہوتا ہے، اور یہاں دیکھیے کہ بیوی کا مشورہ. ارشاد، جب بھی کوئی انسان اپنے مشن کو اخلاص کے ساتھ لے کر چلتا ہے، اللہ رب العزت تکوینی طور پر اس کے لیے حالات کو مناسب اور اس کے موافق کرتے چلے جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے ہیں، اور مکہ مکرمہ پوری زمین کا وسط ہے، اور مکہ مکرمہ وسط الارض میں اللہ نے اس نبی کو نبی بنا کر بھیجا جو پوری کائنات کا نبی ہے. اس مکہ مکرمہ کا فتح ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ پوری زمین کا وسط فتح ہو اور وہاں سے پوری زمین پر اسلام پھیلے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہوئی. آپ کی بات آگے بڑھاتے ہوئے ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا. آپ نے سبحان اللہ کیا نقطہ اٹھایا کہ دنیا کا وسط مکہ مکرمہ کا وسط بیت اللہ شریف. دنیا کو گھوم کر اسی کے پیچھے آنا ہے، اسی طرف آنا ہے. تمام رشد و ہدایت کے سلسلے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف سے نکلیں گے. ارشاد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تیار مکہ مکرمہ میں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے. جنگ بدر کفار نہیں چاہتے تھے، اللہ تکویناً ابو جہل کو لائے، طاقت ان کی وہاں ٹوٹی. اس کے بعد غزوہ احد ہوا، کچھ طاقت وہاں ٹوٹی. پھر غزوہ خندق ہوا، کچھ طاقت وہاں ٹوٹی. غزوہ خیبر میں فتح ہوئی، یہودیت کی طاقت ٹوٹی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک خواب آیا
کہ میں مکہ مکرمہ گیا ہوں اور میں نے عمرہ کیا ہے، لیکن خواب میں اس سال کی تعین نہیں کہ اب کب گیا. یہ بہت بنیادی نقطہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، عمرے کی نیت سے گئے ہیں. جب حدیبیہ جسے آج شمیسیہ کہا جاتا ہے وہاں پہنچے ہیں، مشرکین مکہ کو پتہ چلا تو ان نے اپنے کچھ افراد بھیجے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہاں پہنچے تو عثمان غنی کو بھیجا کہ مکہ مکرمہ جو وہاں کے کوئی حالات معلوم کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے، کفار نے گرفتار کر لیا، اطلاعات موصول ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی. جو میں بنیادی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بیعت رضوان، وہ بات تو لمبی ہے، میں بڑی شارٹ کٹ بات کہہ رہا ہوں. حدیبیہ میں جب صلح ہوئی ہے اور اس میں ایک معاہدہ طے ہوا، اس معاہدے میں کچھ شرطیں ہوئی ہیں، ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. ان شرطوں میں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کی شکست ہے. اصل بات کیا تھی کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ عمرہ کیا ہے، لیکن عمرے کا سال کیوں نہیں بتایا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال پہلے آئے، جانا ایک سال بعد تھا. ایک سال پہلے اللہ پاک تکویناً لائے ہیں، ادھر مشرکین مکہ نے راستہ روکا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہوا ہے. اس معاہدے کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری سرزمین عرب پہ دعوت کا موقع ملا ہے. اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا موقع نہ ملتا، افراد ان کے ساتھ شامل نہ ہوتے، معاہدہ بھی ہو گیا، دعوت کا موقع مل گیا، آنے جانے میں آسانیاں ہو گئیں. اور جب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات چاہتے تھے وہ پوری ہو گئی، افراد مل گئے، طاقت مل گئی، دعوت کا موقع ملا، اور پھر معاہدہ بھی تکویناً کفر کی طرف سے توڑایا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال کی عمرہ بھی کیا، طاقت بھی ہو گئی ہے. اب معاہدہ بھی کفر کی طرف سے توڑایا جا رہا ہے تاکہ عہد شکنی بھی نہ ہو اور پوری طاقت کے ساتھ مسلمان جائے. اب اس دوران جو واقعات پیش آنے تھے ان میں دو واقعے بڑے اہم ہیں. ایک واقعہ احد میں اور ایک واقعہ یہاں پہ. یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ واقعہ احد میں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، مشہور ہو گیا، شہید ہو گئے. ایسا کیوں ہوا کہ جب رسول اللہ نے واقعتاً دنیا سے جانا تھا، صحابہ پر اتنی بڑی آفت آنی تھی، سنبھالنا مشکل تھا. اللہ نے حضور کی زندگی میں ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا، اس کی طرح ایک خبر پھیل گئی تاکہ جب واقعتاً یہ خبر آئے تو صحابہ کرام سنبھل کیسے جائیں. بالکل اسی طرح حدیبیہ کے موقع پر ایک واقعہ رونما ہوا. بظاہر بندے کو سمجھ نہیں آتی کیسے ہو سکتا ہے. صحابہ کرام فرما رہے کہ حضور ہم کیسے جائیں، ہم قریش ہیں، ہم عرب ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ہم کیسے جا سکتے ہیں، اتنا لمبا سفر کیا ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ کیا ہے؟ اگر میں جبرن کہتا ہوں کہ نہیں تم نے حرام کھولنا ہے، اور اگر یہ اطاعت جبر سے کرتے ہیں تو ایمان نہیں ہے، ایمان سے کرتے ہیں تو آمادہ نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کشمکش میں خیمہ میں پریشان تھے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ام المومنین ہیں، اور مشورہ کتنا عمدہ دیا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پریشان نہ ہوں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ باہر نکلیں، اپنا قصر یہ حلق کروا دے کہ آپ کے دیوانے ہیں، دیکھنے کی بات ہے یہ ٹوٹ پڑیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے. جو ہی یہ عمل ہوا 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جوک در جوک اس عمل میں شریک ہوئے. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ اتنے لوگ جذبات قربان کیے جا رہے ہیں اور ہر خواہش کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کیا جا رہا ہے. نقطہ کیا تعلیم ہو رہا ہے یہاں پر جو کیا جا رہا ہے کہ بیوی کو مشورے میں شامل کرو. آج ہم نے عورت کا مقام کیا رکھا ہوا ہے؟ اور الرجال قوامون علی النساء یا للرجال علیہن درجہ، اس حد تک ایک قوام بنا دیا گیا. عورت کے مقام کو دین بلند کر رہا ہے. یہاں بیوی کا مشورہ لیا جا رہا ہے. یہ ہے ہمارے دین کی خوشبو، یہ ہے ہمارے دین کی خوبیاں. قدم قدم پر ایک نعمت ہمارے سامنے آتی ہے جیسا جیسا ہم دین کو سیکھتے اور سمجھتے رہتے ہیں. ایک واقعہ اور ہوا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ معاہدہ تحریر فرمایا، وہاں پر محمد رسول اللہ لکھا. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اسی پر تو جھگڑا ہے ہمارا کہ محمد رسول اللہ، اسے کاٹ دیں، محمد بن عبداللہ لکھیں. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آپ نے فرمایا میں یہ کام نہیں کر سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مٹایا رسول اللہ. خواتین حضرات، اس وقت ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک میں اذان مغرب بھی سنیں گے.